اور ایک مین کام اور سن لیجئے، ہم نے نہلانے والا کی اسپیشل بنا رکھا ہر گاؤں میں، اسے تکیے دار کہتے ہیں۔ جی 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 نہلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہلانا اپنے مردوں کو خود نہلاؤ۔ بے شک، مگر خود نہانا نہیں آتا تو مردے کو کہاں سے نہلائیں گے؟ حقیقت ہے، جب زندہ خود اپنے آپ کو نہانا نہیں آ رہا تو مردے کو کہاں سے نہلائے گا؟ جب مارے بھاگا پھر رہا، تکیے دار کو لاؤ، تکیے دار کو لاؤ۔ کیوں لاؤ؟ تیرے ابا جی ہیں تو خود نہلا، 1000 روپے بھی دے رہا ہے، اور یا پھر تکیے دار نے ملنے تو مولوی کو پکڑا پھر رہا، حضرت تم ہی آگے بڑھ جاؤ۔ تم ہی بولو، اماموں کے پاس جا رہے ہیں، اور امام مجبوری میں نہلائے گا، نہیں نہلائے گا تو امامت تو کرنا غریب کو۔ بے شک، اگر نہ نہلا گا تو صبح کو امام کو نہلا دے گا، یہ چال۔ بے شک، ہاں، اگر امام نے نہ نہلایا تو یہ امام کو نہلا دے گا، اور ایسا نہلائے گا کہ حقہ پانی بند، تازی چال۔ میرے ابا کو نہیں نہلایا، کان کھول کے سن لو، اپنے مردوں کو نہلانا ہمارا کام ہے، اپنے مردوں کو غسل دینا ہمارا کام ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، چچا کا انتقال ہو جائے، لوگوں کان کھول کے سنو، مولانا کو نہ دیکھو، تکیے دار کو نہ دیکھو، سب سے پہلے آگے بڑھو، اپنے مردوں کو خود غسل دو۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نہیں میں کوئی بات غلط نہیں کہتا، میں کوئی بھی بات کہتا ہوں نا بالکل غلط نہیں کہتا، میں وہ کہتا ہوں جو آپ بیتی ہوتی ہے اور جو حق ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک، ایسے نہیں میری بات کو لوگ کہہ دیتے ہیں، میں وہ کہتا ہوں جو بالکل دکھتی ہوئی رگ ہوتی ہے، حقیقت بات ہے یہ، اور میں ڈرتا بھی نہیں بیان کرتے ہوئے۔ میری امامت تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا، مجھے امامت کرنا ہی نہیں، میں نے کری نہیں امامت، کون چھڑوائے گا میری امامت؟ اتنا کر سکتا جلسے میں نہیں بلائے گا، مت بلا، کوئی دوسرا بلا لے گا۔ بے شک، مجھے تو ایک رات میں 50 بلا رہے، تو بھئی تو نہ بلا گا کوئی اور بلا لے گا، اور اگر کوئی میاں نہ بلا گا تو مت بلا، مدرسہ کھول لیا اس میں پڑھا لوں گا۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ کھولا الحمدللہ، دارالعلوم اعلی حضرت، سبحان اللہ، اتنا بڑا مدرسہ کھولا، اتنا بڑا مدرسہ کھولا، اگر دیکھو گے نا تو آنکھیں تمہاری دیکھ کر کے خوشی میں آنسو نکل آئیں گے۔ سبحان اللہ، ہاں، کبھی رامپور جاتے ہیں نا تو پرانپور کے پل سے پہلے روڈ پر تقریباً کروڑوں روپے اس میں لگ چکے اب تک، اور اب بھی کام چل رہا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ کے آئے اس دن ہمارے افضل صاحب ماشاءاللہ، یہ دیکھ کے آئے، ان کی طبیعت خوش ہو گئی، کہنے لگے حضرت، انہوں نے دعائیں دی مجھے، کہنے لگے حضرت واقعی میں آپ نے اپنی زندگی میں وہ کام کر دیا، آپ تو چلے جاؤ گے مگر آپ جانے کے بعد بھی دنیا میں رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے کام کر کے جاؤ یار، بہت بڑا ادارہ ماشاءاللہ، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ بے شک، ہاں، غسل دو، ٹھیک ہے بھائی، اور غسل دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ غسل کا طریقہ بتا دوں، اگر اجازت ہو تو بتا دیں؟ جی جی، کہ آپ کہو گے مولانا تم یہ تو کہہ گئے کہ غسل دو، دے کیسے یاد تو ہے نہیں؟ ہاں، اللہ اللہ، میت کے غسل کا طریقہ بھی آسان طریقہ بتا دوں گا 2-4 لفظوں میں، جی، آج بتاتے ہی نہیں میں کوئی بھی بات۔ میرا تو حال یہ ہے کہ میں تقریر کرتے کرتے لوگوں کو یاد کرا دیتا ہوں مثلا، بے شک، بے شک، اتنا آسان بتاتا ہوں کہ یاد بتاتے بتاتے یاد ہو جائے۔ ہاں، حقیقت بات ہے، میں اس طریقے اتنا آسان پیش کر دیتا ہوں۔ لوگوں جب غسل کا، اچھا اگر لیڈیز ہے تو پھر بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اس کی بہوؤں کی ذمہ داری ہے، اور جو اس کے اور قریبی ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر پھر بھی تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا میرے بتانے سے بھی تو ہیلپر رکھ لو، وہ جو تقیدار یا مولانا نا اس کو ہیلپر کے طور پر رکھ لو۔ جی، آپ بتائے جاؤ، کروں گا میں، کروں گا میں، بے شک، بات ہے کہ نہیں؟ آپ بتائے جاؤ، کرنا مجھے، کروں گا میں، ہاں، 1-2 بار کرو گے تو پھر وہ آپ کو خود ہی آ جائے گا۔ بے شک، بے شک، یہ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ ہاں، زندہ اس کے پنہ چھوڑو، آپ تختے پہ لٹاؤ، جو غسل کا تختہ ہوتا ہے، جی، ایک گڈھا کھود لو، وہ غسل کا پانی ادھر ادھر نہ بھاگا پھرے، وہ ایک جگہ جذب ہو جائے، جسے لہد، کیا لہد نہ، لہد نہیں کچھ اور کہتے ہیں، لہد، لہد کہتے ہیں، اچھا اچھا، لہد، لہد تو حالانکہ قبر کو کہتے ہیں مگر اس کو بھی لہد، ہاں اس کو بھی لہد لہد کہہ دیتا، تو بہرحال وہ جو کھود لیتے گڈھا ٹائپ، اس میں وہ پٹلا رکھ دیا، تختہ رکھ دیا، اب جب تختے کے اوپر آپ نے میت کو، جنازے کو لٹایا، جی، لٹا لیا بھائیو، لٹانے کے بعد اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ دو، جی، اگر ہم نکالیں گے نا تو تکلیف ہوگی، وہی ہاتھ سیدھا، اب زندہ کے ہاتھ تو اوپر نیچے ہوتے ہیں لیکن اس کے تو نہیں ہوں گے نا، تو تکلیف ہوگی نا، تو جب تکلیف ہوگی تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے کہ وہ کاٹ دو، جی، اور کاٹنے کے بعد
ان کو نکال دو. جی وہ نکل گئے. اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ استنجے کے لیے ڈیلے بنا لیتے ہیں. 3 بنا لو، 5 بنا لو، 7 بنا لو. جی ٹھیک ہے. ان سے استنجا کراؤ. اگر گندگی ہے تو اسے صاف کرو. جی گندگی ہے تو اسے صاف کرو. اس کے بعد میں آپ پانی سے استنجا کراؤ. آپ کے ہاتھ پر ایک ہتھی ٹیپ کپڑا ہوتا وہ لگا ہوگا، آپ پہنے ہوں گے، اس کو پہن لیں. جی ٹھیک ہے بھائی، کیا کر لیں؟ اس کو پہن لیں. استنجا کرانے کے بعد وہ کپڑا چینج کر دیں. جی ڈبل ہتھی بنائی جاتی ہے، اسی لیے کیا کر لیں؟ اس کو چینج. استنجے میں کیا ہوتا، موت بڑی سخت ہوتی ہے، تو موت کے وقت میں کچھ جو ہے گندگی پیشاب پیخانہ نکلنے کے امکانات ہوتے ہیں. جی سمجھ رہے؟ امکانات رہتے ہیں، کبھی نکل بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی نکلتا ہے. تو لہذا اس لیے وہ ہتھی جب آپ استنجا کرا لو تو استعمال کرنے کے بعد میں کھول کے اس کو اسی گڈھے میں ڈال دو. اس کے بعد نئی پہن لو. نئی پہننے کے بعد استنجا کرا لیا، گویا کہ اتنا نیچے کا حصہ اس کا آپ نے دھل دیا، ناف سے نیچے کا. ٹھیک ہے بھائیوں، کیا کر دیا؟ دھل دیا. اب اس کے وضو کراؤ، دونوں ہاتھ دھلاؤ. کیا کرو؟ دونوں ہاتھ دھلاؤ. دھلانا آپ ہی کو، جہاں ہاتھ ہو وہیں پانی ڈالو، وہیں دھلو. پانی جو ہے ہلکا گنگنا ہونا چاہیے. پانی میں نیم یا بھاٹ کا پتا وغیرہ ڈال لو. بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. نیم گنگنا جو ہوتا ہے، نیم گرم کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے. اس سے ذرا میل اچھا کٹ جاتا ہے. بہت زیادہ مسلنا نہیں ہے، تکلیف ہوگی. کلی کر نہیں سکتا تو آپ کیا ہے، اس کے ہونٹوں پر روئی وغیرہ سے بھیگی ہوئی روئی کو صحیح طریقے سے پھرا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ایسے ہی ناک کے نتنوں تک پھرا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد چہرہ دھلائیں آپ 3 بار. چہرہ دھلائیں، مسح کریں، پیر دھلائیں. اس کے بعد میں آپ اس کے پورے جسم پر پانی ڈالیں، اور پانی ڈالنے کے بعد پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے ہاتھ سے دھیرے دھیرے مسل دیں، تاکہ پورے جسم پر پانی اس کے پہنچ جائے. اب کیا کریں؟ پورے جسم پر پانی ڈالا، مسل دیا، آپ اسے داہنی طرف سے اٹھائیں، بائیں پہلو پہ کر دیں، اور پھر پانی پورا ڈالیں آگے کے پار تک، تاکہ نیچے پیٹ تک بھی پانی اس کے پہنچ جائے. ہاں بے شک. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سیدھا کر دیں، پھر بائیں پہلو کو اوپر کریں، دائیں پہلو پہ لٹا دیں، اور پھر پانی آڑ سے لے کے پار تک، سر سے لے کے پیر تک 3 مرتبہ اچھے سے پانی ڈالیں، تاکہ پورے جسم تک پانی ہو جائے. بے شک بے شک. لو میاں غسل ہو گیا. بے شک غسل ہو گیا. یہ غسل کا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، کوئی ہارڈ طریقہ نہیں، کوئی مشکل طریقہ نہیں. پھر ایک کپڑا ہوتا ہے، اس سے اس کا جو ہے جسم صاف وغیرہ کر لیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ بہت آسان طریقہ ہے.